الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال الله تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم وقال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى تمام طرح کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حضرات نوجوان ساتھیوں پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں اس جمعہ کا میرا ٹاپک تھا عنوان تھا رشتہ داروں کی اہمیت اسلام کی نظر میں لیکن بعد میں خیال آیا کیوں نہ ہو آج اسلام کا اسلامک کیلنڈر کا پہلی تاریخ ہے محرم کا مہینہ ہے اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں پھر اللہ رب العالمین نے کبھی جمعہ بیان دینے کا موقع دیا تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے تو محترم حضرات عزیز دوستوں آج کے اس جمعے میں ہم بات کریں گے محرم کے تعلق سے دیکھیے اسلامک کیلنڈر ہے اور انگریزی کا بھی کیلنڈر ہے یہ چند سالوں سے چند برسوں سے یہ انگلش کا جو ہے کیلنڈر بنا ہے
لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلامک کیلنڈر اللہ رب العالمین جب سے زمین و آسمان ہے اس وقت سے یہ دن کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. اللہ رب العالمین اسی لیے بتایا جاتا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ بڑے بڑے چیز ہی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے چیز بھی, بڑے بڑے چیز بھی, ہر ایک چیز اسلام میں ہمیں بتایا گیا ہے. دیکھیے میرے دوستوں, ہمیں معلوم ہونا چاہیے, کئی مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے یہ محرم کا مہینہ کیا ہے, ذی القعدہ کا مہینہ کیا ہے, ذی الحجہ کا مہینہ کیا ہے, رجب کا مہینہ کیا ہے. یہ دن اللہ کو ان دنوں میں 12 مہینے میں کون سے مہینے زیادہ پسند ہیں, یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. چاہیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین کو کون سے مہینے زیادہ پسند ہیں. ابھی خطبہ شروع کرنے سے پہلے جو میں آپ کو قرآن کی آیت بتایا تھا اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, بے شک اللہ رب العالمین کے پاس مہینوں کی گنتی ہے. کب سے ہے؟ جب سے زمین و آسمان ہے, اس وقت سے لے کر آج تک بھی وہ مہینے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اس میں اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں کہتا ہے منہا 4 حرم, ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو بڑے حرمت والے ہیں, بڑے اللہ کو پسندیدہ مہینے ہیں, اللہ کو پسندیدہ ایام ہیں. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں بتاتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو. اس کا معنی کیا ہے؟ نفسوں پر ظلم نہ کرو مطلب کیا ہے؟ ہمیں کیا سمجھتے ہیں ظلم کرنا گویا کسی کو مارنا, کسی پر ظلم کرنا وہ الگ چیز ہے. لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, تم ان دنوں میں گناہ کے کام نہیں کرنا. ویسے تو 12 مہینے میں بھی گناہ کا کام نہیں کرنا, لیکن خاص طور سے ایسی دنوں میں گناہ کا کام سے, اللہ کو ناپسندیدہ کام سے بچتے رہنا. اللہ رب العالمین اس آیت میں کہتا ہے کہ تم ایک دوسروں کو جھگڑا مت کرنا, اس مہینے میں جنگ نہیں کرنا, اس مہینے میں گناہ نہیں کرنا. تو ہمیں چاہیے ان ایام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی برائیوں سے دور آ جائے, گناہوں سے دور آ جائے, وہ اعمال کرے جو اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہیں. یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دوسرے ایام میں جو بندہ گناہ کرتا ہے, اگر یہ دنوں میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے زیادہ بڑھ کر ان دنوں میں گناہ بڑھ جاتا ہے. دوسرے دنوں میں بھی اگر وہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ ہے, لیکن ان دنوں میں اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے یہ 4 مہینوں میں گویا اس کا گناہ جو ہے بڑھ جاتا ہے. جس طریقے سے ثواب کا کام کرنے سے بڑھ جاتا ہے, اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی اللہ رب العالمین بڑھا دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے ان دنوں کا احترام کرتے ہوئے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں, زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہیں, زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں, زیادہ سے زیادہ نفل نمازوں کی پابندی کرتے رہیں, زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھتے رہیں, تاکہ ان مہینوں کی عزت کرتے ہوئے اللہ کے قریب ہمیں پہنچنے کی کوشش کریں. حضرات, یہ دن آج کے جو دنات جو جا رہے ہیں, اللہ اکبر, اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اتنی سپیڈ سے دنات جا رہے, اتنی سپیڈ سے دنات جا رہے ہیں. آج کا جمعہ گیا, اتوار گیا, تو آپ سمجھ لیجئے کہ جمعہ قریب آ گیا ہے. آپ اگر ہمارے باپ داداؤں کو پوچھیں گے, ہمارے سے جو سینئر ہے, جو بوڑھے آدمی ہیں, ان کو پوچھیں گے بھائی یہ دن آپ کے زمانے میں کیسے جاتے تھے, انہوں باقاعدہ بولیں گے بھائی ہمارے زمانے میں تو دنات جاتے نہیں تھے, روزہ کے وقت تو سحری کر لیتے تھے, افطاری کا ٹائم آنے میں بہت دیر لگتی تھی. لیکن یہ ایام ویسے نہیں میرے دوستوں, چھٹ دنات جا رہے ہیں, لوگوں کی موت ہو رہی ہے, ایک دن ہمیں بھی جانا ہے. جانے سے پہلے کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین جیسا ہمیں بتایا ہے ویسا چلتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے.
محترم حضرات, اسلام ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمیں آسانی سے عمل کرنے کو تلقین دی. دوسرے مذہب میں ایسا آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے. دوسرے مذہب میں اگر آپ غور کریں گے, دوسرے مذہب میں اگر آپ دیکھیں گے, آپ کو جو ہے اتنا آسان کوئی مذہب نہیں ہے. کوئی سے بھی مذہب اٹھا لیجئے, ہر ایک مذہب میں آپ کو تکلیف کے کام آپ کرنا پڑیں گے. ہر ایک چیز تکلیف کی چیز ہے. جیسا کہ ابھی یہ اصول جاتے وقت اگر آپ دیکھیں گے, کئی غیر مسلم لوگ, ان کا کیا وہ طریقہ ہے نہیں معلوم, کئی غیر مسلم لوگ ایسے ہیں جو اپنے سر میں کچھ رکھ کر, پتھر رکھ کر ننگے پاؤں چلتے ہوئے جا رہے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے غیر مسلم سے, یہ کیوں آپ کر رہے ہیں, تو بتاتے ہیں یہ ہمارے مذہب میں ہے. کتنا بڑا مشکل کا کام, ایسا تپتی دھوپ میں پیر رکھ کر کئی کلومیٹر تک چل لے کر جانا. کئی عورتوں کو آپ دیکھے ہوں گے یہاں کے رستے میں ننگے پاؤں چلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, اور ان سے جب پوچھے تو بتاتے ہیں باقاعدہ کہ ہمارے مذہب میں ایسا ہے. لیکن میرے دوستوں, دین اسلام ایسا نہیں ہے. جتنا ہو سکے آپ دین اسلام میں جو چیز اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے اس پر غور کرنے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے بھائی مجھے نماز پڑھنے میں بڑی مشکل ہوتی, قرآن سیکھنے میں بڑی مشکل ہوتی, ذکر کرنے میں بڑی مشکل ہوتی, تو وہ آدمی جو ہے اسلام کی نظر میں جھوٹا ہے. وہ آدمی جھوٹا ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن میں بتاتا ہے, یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے ہمیشہ آسانی چاہتا ہے. اللہ ہمیشہ تمہارے لیے ہر چیز میں آسانی چاہتا ہے, اور اللہ رب العالمین جو ہے ہرگز تمہارے کو مشکل نہیں چاہتا. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے, ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ان دنوں میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے. اور فلا تظلموا فیہن انفسکم کا یہ تشریح اور ایک بھی ہے کہ اپنے آپ پر ظلم کرنا گویا گناہ کا کام کرنا, گویا گناہ کا کام کرنا. اللہ جیسے ایک ماں ایک بچے کو سمجھاتی ہے, بیٹے تو ایسا کریں گے تو تمہیں نقصان ہوگا, ایسا کرے تو تجھے نقصان ہوگا, مجھے نقصان نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک ماں جسے اپنے بچے کو سمجھاتی ہے, اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو سمجھاتا ہے تم اپنے آپ کو ظلم نہ کرو, گناہ نہ کرو. اگر گناہ کریں گے, گناہ کے اعمال کریں گے تو دنیا میں بھی تمہیں مصیبت آئے گی اور آخرت میں بھی تمہیں مصیبت آئے گی. اللہ رب العالمین کئی آیتوں میں بتاتا ہے خود کو نقصان نہ پہنچاؤ, خود کو ظلم میں نہ ڈالو, اپنے نفس کو ظلم کرنے سے بچاؤ. کئی آیتوں میں اگر آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھاتا ہے اگر کوئی بندہ گناہ کا کام کرتا ہے, اللہ کو ناپسندیدہ کام کرتا ہے, تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر اٹھائے گا. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, اللہ اس حفاظت فرمائے. اگر کوئی بندہ, یہ قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے, جیسے کہ اللہ رب العالمین سورہ طہ میں بتاتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اگر کوئی ہمارے باتوں سے اعراض کرتا ہے, ہمارے نیک کاموں سے دور جاتا ہے, ہماری باتوں سے پیچھے ہٹتا ہے, ذکر و اذکار نہیں کرتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے کہتے ہیں قرآن مجید میں ان بندوں کو میں قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا, نابینا بنا کر اٹھاؤں گا. ان کو جب یہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے ان کے پاس آنکھ نہیں رہیں گی, آنکھ نہیں رہیں گی. یہ جا کے اللہ سے شکایت کریں گے, اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا, میں تو دنیا میں ہر چیز دیکھتا تھا, آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا, آج میرے ہنگیاں کیوں نہیں ہیں. تو اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا اے میرے بندے دنیا میں تو مجھے بھولیا, آج میں تجھے بھول گا. اللہ اکبر. اللہ اس چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں بھول جائے گا تو تھوڑا سوچ کر دیکھیے اس دن اس کا حشر کیا ہوگا. اس کے سوا تو کوئی ہمیں رحم کرنے والا نہیں. اگر اللہ اس بندے سے کہے گا کہ تو دنیا میں مجھے بھولیا, دنیا میں تیرے پاس ٹائم تھا, وقت تھا, سب کچھ رکھ کے تو میرے چیزوں سے, میرے کاموں سے اعراض کرتا تھا, تو آج تجھے میں اندھا اس لیے اٹھایا تو دنیا میں مجھے بھول گیا, آج میں تجھے بھول گیا. میرے دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں اللہ کو پسندیدہ عمل کرتے رہے, اللہ کو خوش کرنے کے کام کرتے رہے. یہ دنیا ہمارے لیے ایک دھوکہ ہے,
آج ہم لوگ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آج ایک ملینئر بننے کی ہر ایک آدمی کی خواہش ہے، میں مالدار بنوں، میرے کار اچھے ہوں. کوئی انسان سوچ رہا تاکہ سامنے والے لوگ کہیں کہ کیا گاڑی رکھا ہے بھا، کیا کار رکھا ہے بھا، اس لیے ہم چاہتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے، میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ دنیا میں میرے اللہ مجھے کس لیے بھیجا ہے، یہ دنیا میں اللہ رب العالمین کیا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں بھیجا ہے. تو جب اس چیز سے ہم غور کریں گے تو اللہ سے خرید کرنے کی ہم کوشش کریں گے. میرے دوستوں، زندگی میں گزارتے ہوئے اب یہ محرم کے مہینے میں کئی ایسے مسلمان بھائی ہیں جن کو دین کا علم نہیں ہے. کئی گھروں میں فاتحہ کرنا، کئی گھروں میں کھیر بانٹنا، کئی گھروں میں جو ہے دوسری چیزیں فاتحہ کے نام سے دوسرے چیزوں کا تقسیم کرنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جو کام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بتاتا ہے وہ کام کو چھوڑ کر کئی دوسرے کام کرنے لگے آج کے مسلمان. میرے دوستوں، کوئی بھی اگر آپ گھر میں ایک واشنگ مشین لیتے ہیں، ایک فریج لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک کتاب ہوتا ہے. نیو ماڈل کا جو بھی واشنگ مشین ہو، نیو ماڈل کا جو بھی فریج ہو، جب اسے لے کر آتے ہیں، لے کر آنے کے بعد جب اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتاب ہوتی ہے، وہ کتاب پڑھنے کے بعد ہی آپ کو معلوم ہوگا اس کی یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ کیسا یوز کرنا ہے، یہ کب تک چلے گا، اس کی بیٹری کی کیپیسٹی کیا ہے، یہ تمام چیزیں اس کتاب میں ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے قرآن مجید بھیجا ہے. قرآن میں جیسا لکھا ہے ویسے کریں گے تو جنت ملے گی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتائے ہیں، جیسے کر رہے ہیں ویسا کریں گے تو جنت ملے گی، نہیں تو ہرگز جنت نہیں ملے گی. کئی کام ایسے ہیں ہمارے سوسائٹی میں جو نہ قرآن سے ثابت ہے، جو نہ حدیث سے ثابت ہے، جو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے ہیں اور نہ صحابہ کرے ہیں. ایسے کام انجام دیتے ہیں آج کے ہمارے سوسائٹی میں جس سے دیکھ کر خون کے آنسو آتے ہیں. جب ان سے نصیحت کرتے ہیں بھائی یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، ان کے پاس صرف ایک جواب آتا ہے، بھائی یہ آپ کو ہمارے گھر سے پہلے آدمی کرتے ہوئے آ رہے، ہمارے باپ دادا سے کام کر لو کو چاہیے، ہمیں یہ نہیں چھوڑیں گے. یہ جملہ کس کا جملہ معلوم؟ کافروں کا جملہ. جب نبی انبیاء جب قوم والوں کو دعوت دیتے بھائی اللہ کو چھوڑو، کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کو چھوڑو، کسی سے مدد نہ مانگو، تو ان کافروں سے یہی جواب آتا تھا، بھائی ہمارے باپ دادا سے لے لے کو آتا تھا، جس کو میں کیسا چھوڑوں؟ اب تو ایک نیا بتا رہا ہے، میرے باپ دادا سے ہم یہاں کو اللہ کو چھوڑ کو یہ مٹی کے بت کو ہم پوچھ رہے ہیں، اب تو وہاں کو اسے چھوڑ کو دوسروں کی عبادت کرو گے تو ہم کیسا مانیں گے؟ یہ جملہ کافروں کا جملہ ہے. میرے بھائیوں، ہمارے بھی گھروں میں محرم کے مہینے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو کئی بدعت کے کام کرتے ہوئے جا رہے ہیں یہ مہینے میں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کئی مسلمان کیا سمجھتے ہیں یہ مہینے میں شادی نہیں کرنا. اللہ اکبر! شادی کرنا، شادی اسلام میں کوئی رکاوٹ نہیں شادی کے لیے. کسی دن، کون سا بھی دن، پورا ہسٹری، پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ شادی کب ہونا جب کر سکتے آپ، کب جب چاہیے، پورے 12 مہینے میں کسی دن بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن کئی ایسے مسلمان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں یہ مہینے میں شادی نہیں کرنا، یہ مہینے میں صحیح طریقے سے بزنس نہیں کرنا، یہ مہینے میں یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. اس سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ مہینہ جو ہے کئی لوگ جو ہے گلیوں میں کیا کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، حسین 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 بول کر. آپ دیکھے ہوں گے یہ ہماری سٹی میں بھی ہے، ویلور کی سٹی میں بھی ہے، باقاعدہ چیز کرتے ہیں. اس سے اسلام سے 1% بھی کوئی تعلق نہیں، 1% بھی کوئی تعلق نہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو حسین رضی اللہ عنہ سے ہم بھی محبت کرتے ہیں. بھائی وہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین پر اتنی محبت ایک اسی طریقے سے جس طریقے سے اب جمعہ میں بیان دے رہا ہوں، اسی طریقے سے ایک بار اللہ کے نبی بیان دے رہے تھے، سامنے حسن حسین کو دیکھ کر ممبر سے اتر کر فوراً حسن حسین کو لے کر آگے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت تھی حسین سے.
ہمارے سے بھی محبت ہے. جب حسین رضی اللہ عنہ کا کربلا میں انتقال ہوا, وہاں سے یہ فتنہ شروع ہوا, آج تک بھی یہ فتنہ چلتے ہوئے آ رہا ہے. کیا کریں دینوں میں مسلمان, کیا کریں؟ یہاں اپنے جسم کو تکلیف دے رہی, اپنے جسم کو ادھر چاقو چبانا, جسم سے خون نکالنا اور لاٹھی لے کر پیٹ کو مارنا, یہ تمام کام میں تھوڑا عقل سے سوچ کر دیکھیے. اللہ اکبر, کیا اسلام میں ایسے تعلیم ہے؟ کیا اسلام ایسا کریں گے؟ اسلام میں اللہ رب العالمین ایسے تعلیم دیا ہے. اچھے مسلمان جو اچھے اخلاق کے ہیں, وہ لوگ ایسے برے چیزوں میں پڑے ہوئے, اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. جیسا کہ میں بتایا گیا ہے, قرآن سے جب تک ہمارا تعلق صحیح رہے گا, صحیح حدیث سے جب تک ہمارا تعلق رہے گا, واللہ العظیم ہمیں صحیح راستے سے کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے. تو لہٰذا میرے دوستوں, آپ اپنی زندگی میں تھوڑا جھانک کر دیکھیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے میں جو کام کر رہا ہوں, میں جو عمل کر رہا ہوں, کہیں یہ بدعت تو نہیں ہے؟ کہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا دیکھ کر کام کر لیا کرو. کئی ایسے بدعت کے کام ہمارے مسلمان اتنا شوق سے کرتے ہیں, اتنے شوق سے کرتے ہیں کہ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو مجھے جنت ملیں گی, یہ کام کرنے سے مجھے یہ ہوگا وہ ہوگا. اس سے کوئی فائدہ نہیں میرے دوستوں. اس لیے آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی عمل, فرسٹ یہ بات آپ جان لیں, کیا یہ قرآن مجید میں ہے؟ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے؟ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے, بعد میں آپ وہ کیجئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ سامنے والے انسان کو غلط دیکھ کر بھی ہم لوگ اسے غلط نہیں بولتے. یہ سب سے بڑی ہماری کمزوری. سامنے والا انسان, ہمارا رشتہ دار, ہمارا پڑوسی, ہمارا دوست بدعت میں ڈوبا ہوا ہے, شرک میں ڈوبا ہوا ہے, باوجود اس کے ہمیں اسے دیکھتے نہیں, اسے کیئر نہیں کرتے, اسے جو ہے یہ نہیں بتاتے کہ یہ کام غلط ہے. نہیں میرے بھائیوں, جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو فوراً اسے ٹوکنے کی کوشش کیجئے. ایک آیت ہے قرآن مجید میں, دیکھیے آپ سنتے کہ تعجب کریں گے. اللہ رب العالمین کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنو, آمینو, ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اللہ کہتا ہے, اے ایمان والوں تم ایمان لاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ کافروں سے کہا جاتا ہے, غیر مسلم سے کہا جاتا ہے, اے کافروں, اے صحیح خدا کو, صحیح معبود کو نہ ماننے والوں, تم ایمان لاؤ. لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ایمان والوں تم ایمان لاؤ, وہ ایمان جو میں چاہتا ہوں وہ ایمان لاؤ. کما حق ہوں, میں جیسا چاہتا ہوں ویسا نماز پڑھو, میں جیسا چاہتا ہوں ویسا عبادت کرو, میں جیسا چاہتا ہوں ویسا ایمان تمہارے اندر آنا. وہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ, آج ہمارا اندر ایمان ہے, کیسا ایمان؟ پھیکا ایمان, پھیکا ایمان. اس میں کوئی جو ہے اچھا اللہ کو ڈرتا ہوا ایمان, نمازوں کی پابندی کرتا ہوا ایمان, ایسا ایمان ہمارے لیے نہیں, ہمیں نہیں کرتی. لہٰذا میرے دوستوں, ایسا ایمان اپنا اندر پیدا کرو, ایسا ایمان دوسروں کو بتاؤ جو ہمیں بھی فائدہ پہنچائے اور ہمارے بعد والوں کو بھی فائدہ پہنچائے. اللہ ایک ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے. وہ ایمان ہونا, وہ نماز ہونا, وہ ذکر ہونا, وہ قرآن مجید کی تلاوت ہونا جو اللہ چاہتا ہے. چپ ایک دو نماز پڑھ لے کر ہم خود کو 5 وقت کی نمازی کہنے لگے, ایک دو قرآن کی آیتیں پڑھ کر ہم قرآن پڑھنے والوں میں سے شامل کا, ایسا نہیں ہے. اللہ کو پسند آنے والے اعمال کرنا, اور اپنے رشتہ دار میں, سوسائٹی میں کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے علاوہ کوئی کام کر رہا ہے, اللہ کے لیے اسے ٹوکو, اللہ کے لیے اسے اس چیز سے دور کرو. یہ چیز نہیں کہ اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے, ایسا آ کر بتاؤ. اگر آپ بھی خاموش رہیں گے, حق میں رہ کر خاموش رہیں گے, آپ بھی مجرم کہلائیں گے. لہٰذا ہر ایک خاندان میں ہے, ہمارے خاندان میں بھی ہے, آپ کے خاندان میں بھی ہے, فاتحہ کرنا, گیارہواں کرنا, محرم میں یہ کرنا وہ کرنا, کھیر بانٹنا, کھچڑی بانٹنا, یہ تمام چیزیں جو ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا آپ اس سے غور کریں اور وہ کام کریں جو اللہ نے ہمیں کہا ہے, وہ کام کرنے کی کوشش کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. بس اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو
ہم تمام کو صحیح طریقے سے دین پر چلنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین صحیح طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح طور پر دین میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو 5 وقت کی نماز پہلی صف میں کھڑ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہوں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں میں اگر کوئی پریشان حال ہے، مصیبت حال ہے، اللہ رب العالمین ان کی مصیبت و پریشانی کو دور فرمائے۔ ہمارے مسلمانوں میں کوئی بیمار ہے، اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔